السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن قرآن ٹی چینل۔ آج جو ہمارا لیسن مد کے حوالے سے ہے کہ مد کی کتنی اقسام ہوتی ہیں اور ان کے سائن کیسے ہوتے ہیں، ہمیں اس پہ کیا کرنا ہوتا ہے، تو یہ ہم نے لیسن بہت ہی غور سے سننا ہے اور سمجھنا ہے۔ ہمیں پہلے یہاں سمجھ لینا ہے کہ مدیں جو ہیں وہ 5 قسم کی ہوتی ہیں۔ مد کی 5 اقسام ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ہم نوٹ کر لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، نہیں تو ہم اسی ویڈیو کو بار بار دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے جو مد کی جو پرابلم ہے وہ انشاءاللہ نہیں ہوگی، اور ہم نے کوشش کی ہوئی ہے آپ کو نقشے سے ہم سمجھائیں تاکہ آپ کو لانگ ٹائم کے لیے انشاءاللہ یہ یاد رہیں۔ نمبر 1 مد متصل۔ مد کی جو پہلی قسم ہے اس کا کیا نام ہے؟ مد متصل، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 مد منفصل، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 مد منفصل۔ نمبر 3 مد لازم۔ نمبر 3 مد لازم۔ نمبر 4 مد عارض۔ نمبر 4 کیا ہے؟ مد عارض۔ نمبر 5 مد لین۔ نمبر 5 کا کیا نام ہے؟ مد لین۔ جی، جو ہم نقشہ دیکھ رہے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم مد متصل اور مد منفصل کی بات کریں گے۔ مد متصل، جب بھی خالی الف واو اور یا یعنی کہ حروف مدہ۔ حروف مدہ کتنے تھے ہمارے؟ 3، الف واو اور یا، جو کہ ہم نے کل لیسن میں ہم نے پڑھے ہیں، تو ہم نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ کون کون سے؟ الف، واو اور یا۔ تو یہاں پر بھی وہی استعمال ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ہم نقشے میں بھی دیکھیں کہ حروف مدہ ہم نے لکھے ہوئے الف، واو اور یا، ٹھیک ہے، اور پلس اس کے ساتھ حمزہ بھی یہاں پر ہم استعمال کریں گے۔ تو ہم اس کو دیکھیں، جب بھی خالی الف، واو اور یا کے بعد حمزہ آ جائے تو اس سے 2 مدیں بنتی ہیں۔ کیا مطلب؟ جب بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے گا تو اس سے مدوں کی 2 قسمیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے 2 قسم کی مدیں بنتی ہیں۔ کون کون سی؟ مد متصل اور مد منفصل، ٹھیک ہے۔ اب اس کی کنڈیشنز کیا ہوں گی وہ ہم نیکسٹ لائن پہ دیکھیں۔ مد متصل کی پہلے بات ہو رہی ہے۔ مد متصل، حرف مد اور حمزہ ایک ہی لفظ میں ہو۔ کیا بات ہے اس میں؟ حرف مدہ الف، واو، یا، اس میں سے کوئی بھی حرف مدہ اور حمزہ ایک ہی لفظ میں ہو، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ اور حمزہ ایک ہی لفظ میں ہوں گے تو اس کو ہم کھینچیں گے 4 سے 5 حرکت، ٹھیک ہے، یا 4 سے 5 اب سیکنڈ کہہ سکتے ہیں۔ 4 سے 5 سیکنڈ کے لیے اس کو ہم لمبا کریں گے، جیسا کہ اس کی اگزامپل ہم نیچے دیکھیں جس میں مد متصل لکھا ہوا ہے، جیسا کہ ماءً، ماءً، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہو رہا ہے؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، علیحدہ نہیں ہے، ایک لفظ کے اندر ہی حروف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ ایگزامپل بھی دیکھ لیں مد متصل کی ہی۔ سیئت، سیئت، یہاں پر دیکھیں یا سے پہلے زیر آ گئی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اور حمزہ اس کے بعد اسی کلمے میں آ گیا ہے۔ اب اس کی تھرڈ ایگزامپل بھی دیکھ لیں۔ سوء، سوء، یہاں پر دیکھیں واو ساکن سے پہلے پیش آ گئی، ٹھیک ہے، اور اس سے آگے اسی کلمے میں حمزہ آ گیا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا مد متصل، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اوپر ہم دیکھیں منفصل، حرف مد اور حمزہ الگ الگ لفظ میں ہو، اس کو 2 سے 4 حرکت کھینچا جاتا ہے، لمبا کرتے ہیں۔ اس کی اگزامپل ہم نیچے دیکھیں گے مد منفصل کی۔ اِنَّا أَنزَلْنَا، یہاں پر ہم نوٹ کر رہے ہیں
کہ ان، اس کا یہ لفظ پورا ہو گیا. اس کے بعد حروف مدہ کے بعد جو حمزہ آ رہا ہے وہ اسی کلمے میں نہیں آ رہا، اسی لفظ میں نہیں ہے، بلکہ آگے والے لفظ میں حمزہ آ رہا ہے. تو یہ مد منفصل کی اگزامپل ہے. اس کے بعد ایک اور اگزامپل دیکھ لیتے ہیں. فی ای، دیکھیں یا ساکن سے پہلے زیر حروف مدہ آ گیا، اور اس کے بعد اگلے لفظ میں حرف حمزہ آ گیا. ٹھیک ہے، یہ مد متصل اور مد منفصل آپ کے سامنے آ گئے. اور اب اس کے بعد مد لازم دیکھ لیتے ہیں. جب بھی خالی الف واو یا کے بعد تشدید آ جائے، الف واو یا یعنی کہ حروف مدہ کے بعد یہ تشدید آ جائے تو مد لازم کو 6 حرکت کھینچا جاتا ہے، جیسا کہ حد، یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد تشدید اسی لفظ میں آ گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کو ہم 6 حرکت یعنی 6 سیکنڈ کے لیے لمبا کریں گے. اور اس کے بعد جزم ذاتی اور اصلی جو کہ حروف مقطعات میں آتا ہے. قاف، یہاں پر ہم فا کے اوپر جزم دیکھ رہے ہیں، اس کو جزم ذاتی اور اصلی کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو حروف کا اپنا ہی اس کے اندر پایا جاتا ہے. اور اس کے بعد مد عارض وہ مد ہے جو حروف مدہ کے بعد وقف کرتے وقت بنتا ہے. حروف مدہ ہم نے جیسا کہ پہلے پڑھے ہیں، الف واو اور یا. الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، اور یا ساکن سے پہلے زیر. اور وصل کرتے وقت کی صورت میں کسر پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو چھوٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. جیسا کہ اگزامپل دیکھیں مد عارض کی، ارم ذات العماد. 2 سیکنڈ بھی کر سکتے ہیں، 4 بھی اور 6 بھی. ان الابرار لفی نعیم والتین والزیتون. اور مد عارض کو عارض اس لیے کہا جاتا ہے، اور کبھی یہ مد بنتا ہے اور کبھی نہیں بنتا، یعنی وقف کی صورت میں ارم ذات العماد، عماد پہ ہم وقف کریں گے. اور یہاں پر دیکھیں حروف مدہ میں سے الف آ رہا ہے، الف سے پہلے زبر ہے. اور نیچے اگزامپل دیکھیں نعیم، ان الابرار لفی نعیم. یہاں پر یا کی اگزامپل آ گئی، یا ساکن سے پہلے زیر. اور اس کے بعد تیسری اگزامپل دیکھیں والتین والزیتون، یہاں پر حروف مدہ میں سے واو آ گئی. اور ان سب صورتوں میں حروف مدہ کی وجہ سے آخری والے حرفوں کو ہم کھینچ کر ادا کریں گے. اور اس کے بعد جو ہم نے بات کی تھی کہ مد عارض کبھی تو مد بنتی ہے اور کبھی نہیں، اس کی اگزامپل ہم 3rd والی لائن میں دیکھیں گے والتین والزیتون. یہاں پر دیکھیں اگر ہم والتین پہ وقف کرتے ہیں، رکتے ہیں، تو یہاں پر ہمیں اس کو کھینچ کر پڑھنا پڑے گا تا کو. ٹھیک ہے، وقف کی صورت میں کیسے پڑھیں گے؟ والتین. ٹھیک ہے، اس کو 2 سیکنڈ، 4 سیکنڈ اور 6 سیکنڈ کے لیے لمبا کر سکتے ہیں. والتین. لیکن اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کر رہے، ملا کے پڑھ رہے ہیں، تو پھر ہمیں اس کو کھینچنا نہیں ہے، لمبا نہیں کرنا. پھر ہم کیسے پڑھیں گے؟ والتین والزیتون. اور اب اس کے بعد ہماری 5ویں قسم لین کے حوالے سے. مد لین وہ مد ہے جو حروف لین یعنی کہ واو اور یا. کیا مطلب؟ واو سے پہلے زبر آ جائے یا پھر یا سے پہلے زبر آ جائے. ٹھیک ہے، مد لین وہ مد ہے جو حروف لین کے بعد وقف کرتے وقت مد بنتا ہے اور وصل کرتے وقت کی صورت میں
قصر پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ 2 سیکنڈ، 4 سیکنڈ، 6 سیکنڈ کے لیے۔ اس میں بھی وہی بات کی جا رہی جو ہم نے مد عارض میں کی تھی کہ اگر ہم اس پہ وقف کریں گے تو پھر یہ مد بنے گا، اور اگر ہم اس پہ وقف نہیں کریں گے تو یہ پھر مد نہیں بنے گا۔ اور نیچے دیکھیں گے واؤلین اور یائلین کس کو کہتے ہیں؟ واؤلین کہتے ہیں واؤ ساکن سے پہلے زبر آ جائے، اور یائلین یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے، اور ان کو نرمی سے ادا کیا جاتا ہے۔ آگے ہم اگزامپل دیکھیں گے۔ خوفن، اصل میں یہ خوفن ہے، ٹھیک ہے، اور اگر ہم اس پہ وقف کریں گے تو پھر پڑھا جائے گا خوف، خوف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری اگزامپل دیکھیں، یہ واو مدہ کی اگزامپل ہے، ٹھیک ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو مدہ کی اگزامپل ہے خوفن، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد نیچے والی اگزامپل دیکھیں گے یا ساکن کی، بیتن، اصل میں یہ بیتن ہے، تو اگر ہم اس پہ وقف کریں گے تو پڑھا جائے گا بیت، بیت۔ تو آج جو ہمارا لیسن تھا وہ مد کی اقسام تھی۔ مد کتنی قسم کی ہے؟ 5 قسم کی مد ہے۔ نمبر 1 متصل، نمبر 2 منفصل، نمبر 3 لازم، نمبر 4 مد عارض، نمبر 5 مد لین۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سارے لیسن بہت ہی اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر آپ کو اس میں کوئی بھی پرابلم یا کسی قسم کا کوئی کویسچن ہو تو آپ ہم سے ضرور کیجیے گا، اور نیکسٹ سیشن کے ساتھ انشاءاللہ ہم حاضر ہوتے ہیں آپ کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔